چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے، اور پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے اور قرآن ٹائم پروگرام کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں آج بھی انشاءاللہ الکریم۔ قرآنی معلومات ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائے گی، قرآنی واقعہ بھی آپ کو بیان کیا جائے گا، قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں، جو قرآن پاک نے ہمیں میسیجز دیے ہیں، وہ بھی آپ تک آسان کر کے پہنچائے جائیں گے، اور بھی مختلف سیگمنٹس ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ الکریم، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی ایک بہت پیاری فضیلت ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب چاہیے، کیا کرنا ہے؟ درود پاک کی کثرت کرنی ہے نا۔ نبی پاک کا قرب چاہیے، یعنی نبی پاک سے قیامت کے دن ہمیں نزدیک ہونا ہے، قریب ہونا ہے، تو ہمیں درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہے، اور درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ درود پاک کس طرح پڑھنا ہے؟ کثرت سے پڑھنا ہے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ دنیا میں جہاں بھلائیاں نصیب ہوں گی، رحمتیں اتریں گی اور نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے، وہیں قیامت کے دن بے شمار فائدے نصیب ہوں گے، آخرت میں بے شمار فائدے نصیب ہوں گے، جنت میں بے شمار فائدے نصیب ہوں گے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو ضرور اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے، اور درود پاک پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا صیغہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ آپ پڑھیں بار بار تو انشاءاللہ الکریم اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ جو چھوٹے بچے ہیں آپ صلی اللہ علی محمد، یہ بہت ایزی اور یوں کہہ لیں کہ شارٹیسٹ درود پاک اگر دیکھا جائے تو یہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک آپ پڑھیں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یاد کروائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے گھرانے پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، قاری صاحب پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کی تلاوت کر رہے تھے، آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھتے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا، فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں اپنی رحمت
ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا جاندار شاندار سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کے پیغامات آپ تک پہنچائیں گے۔ اس سیگمنٹ کو آپ نے بغور سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے، سچی اور حق بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پاک کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور سچی، درست، حق اور انصاف کی بات کہا کرو اور اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت رکھو۔ یہ سب بھلائیوں کی اصل ہے۔ یہ سب کس چیز کی اصل ہے؟ بھلائیوں کی اصل۔ ہاں، یہ سب بھلائیوں کی اصل ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ پاک تم پر کرم فرمائے گا سبحان اللہ، اور اللہ پاک تمہارے اعمال تمہارے لیے درست کر دے گا، سبحان اللہ، تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا کیا بات، اور تمہاری فرما برداری قبول فرمائے گا سبحان اللہ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص احکامات پر عمل کرنے اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچنے میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اس نے دنیا و آخرت میں بڑی کامیابی پائی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ہم دیکھیں تو اس میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بندے کو اپنی زبان اور کلام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم نے الحمدللہ اس تعلق سے ہم نے بڑی تفصیل سے وضاحت سن لی ہے، لیکن ایک بچوں کے اعتبار سے میں یہاں پر نہال میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو سیدھی بات کی ہے، ہم نے تو حق بات کی ہے، ہم نے تو سچی بات کی ہے، لیکن بعض دفعہ آپ کی تمام تر چیزیں درست ہوتی ہیں، آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کے الفاظ درست نہیں ہوتے، کام بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اگر بالخصوص کڈس مدنی چینل کے ناظرین بچوں کو سمجھا رہے ہیں، کسی بری بات سے روک رہے ہیں، اچھی بات کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس میں ہمارے الفاظ، ہمارا رویہ، یہ چیز جو نا بڑی میٹر کرتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بات تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، جب اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی چیز کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ بات درست ہوتی ہے بظاہر، لیکن ہمارے لہجہ درست نہیں ہوتا، ہمارا رویہ جو ہوتا ہے بولنے کا وہ درست نہیں ہوتا، ہمارا جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی بڑا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا تو نہیں کرتے ہوں گے پیارے بچے، ایسا نہیں کرتے ہوں گے، سمجھانے کے لیے کوئی بڑا آتا ہے، آئیے تشریف رکھیے، ہے نا، آئیے آپ یہاں بیٹھ جائیے، آپ یہاں بیٹھیں، اور ایک جو ہے وہ
تعظیم کی نیت تو ہے، کھڑے ہوئے کوئی بڑا ہے، یعنی بڑے سے مراد آپ کا 1 سال، آپ کی عمر سے 1 سال بڑا بھائی بھی، وہ بھی بڑا ہی ہے نا، وہ بھی بڑے میں آئیں گے، وہ بھی بڑے میں، آپ سے چند مہینے آپ کا بڑا بھائی، آپ سے چند سال آپ کا بھائی بہن، جو بھی بڑا ہی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ آ رہے ہیں، وہ کھڑے تو ہو گئے، یہ لو بیٹھ جاؤ ادھر. تو دونوں میں آپ نے تعظیم تو کی، لیکن اب آپ کے الفاظ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، ہے نا ایسے ہی. تو بعض دفعہ ہم بولتے ہیں کہ بھئی ہماری بات کیوں بری لگ گئی، ہم نے تو درست بات بولی تھی، ہم نے تو سچ بات بولی تھی، ہم نے تو حق بات بولی تھی، بات کیوں بری لگ گئی ہے؟ وہ بات بری نہیں، برا آپ کا رویہ لگتا ہے، برا آپ کا لہجہ لگتا ہے، ہاں، کہ آپ نے کس انداز سے وہ بات دی ہے. گھر میں بڑا اچھا کھانا بنایا جائے، کون کون سے کھانے پسند ہیں آپ کو؟ کون سا کھانا پسند ہے آپ کو؟ دال چاول. دال چاول پسند ہے. اس طرح آپ کو کون سا کھانا پسند ہے؟ لوکی شریف. لوکی شریف. چلیں لوکی شریف تو الگ، مطلب مثال سمجھانے کے لیے آپ کا پسندیدہ کھانا ہو، وہ بڑی محنت سے بنایا گیا ہو، لیکن لا کر آپ کو سامنے رکھنے کے بجائے آپ کے منہ پہ پھینک کے مارا جائے، یا یوں یہ لو کھا لو، ہے بہت پسندیدہ، محنت سے بنایا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا سے چند لمحے، چند سیکنڈز میں یہ رویہ ساری محنت کو ختم کر دے گا اور آپ کی جو چاہت ہے اس کو ختم کر دے گا. اب آپ کو مزہ نہیں آئے گا کھانے میں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی طریقے سے ہم بعض دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم بول رہے ہوتے ہیں گھروں میں کہ ہم نے تو بڑی اچھی بات بولی تھی، پتہ نہیں وہ فلاں رشتہ دار کیوں منہ بنا رہا ہے، ہم نے تو بڑا اچھا سمجھایا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، میرا بیٹا نہیں سمجھ رہا، منہ بنا رہا ہے. ارے ہم نے تو بڑی اچھی بات بولی تھی، لیکن پتہ نہیں ان کو کیوں بری لگ گئی. تو جناب بات تو درست ہے، لیکن رویہ آپ کا برا لگا ہے، آپ کا انداز برا لگا ہے، جو آپ نے پریزنٹ کیا ہے ان چیزوں کو جس انداز میں، وہ برا لگا ہے. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ایک مشہور قول بھی ہے، حضرت علی کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے. گھاؤ سمجھتے ہیں؟ زخم. تلوار کا زخم کیا ہے؟ بھر جاتا ہے. تلوار کا زخم بھر جاتا ہے. تلوار سے کوئی زخم لگے تو وہ زخم ایک ٹائم لے کر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو کہ دلوں کو چھنی کر دیتا ہے، یہ نہیں بھرتا. زبان سے غصے میں نکلی ہوئی بات بندے کو یاد رہتی ہے. ہمیں ایک تو بولنے میں احتیاط کرنی ہے، الفاظ کے چناؤ میں، لہجے میں ہم نے احتیاط کرنی ہے. اور دوسرا، اللہ نہ کرے کوئی ہمارا بھائی کوئی بھی ہم سے بڑا ہے، اگر انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، کچھ کڑوا بول دیا ہے، تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب کو کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. معاف کر دینا چاہیے. پیار محبت سے مل جل کر رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. ترجمہ کنز العرفان. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کامل شکر اور ہر طرح کی تعریف، کامل شکر اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق صرف وہ رب ہے جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں موجود ہر چیز کا خالق و مالک ہے. سبحان اللہ. ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، ان میں موجود ہر چیز کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ ہے. اور جن جھوٹے خداؤں کی عبادت غیر مسلم کرتے ہیں، غیر مسلم جن جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی تعریف کے مستحق ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں. غیر مسلم جن جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں،
تو وہ کسی بھی تعریف کے مستحق بالکل بھی نہیں ہے. جب تعریف کے مستحق نہیں ہیں تو پھر عبادت کے مستحق کہاں سے ہوں گے؟ ہاں، ان کو تو کچھ نہیں مانتے. غیر مسلم جن کو وہ کر رہے ہیں وہ تو نہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا، نہ انہوں نے کسی چیز کو بنایا، نہ وہ کسی چیز کا علم رکھتے ہیں، نہ وہ کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ بات سمجھا سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. وہ تو صرف ایک مٹی سے بنے ہوئے پتلے ہیں جنہوں نے خود انسانوں نے اپنی ہاتھوں سے بنایا ہے. تو غیر مسلم جن جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں ان کی کوئی تعریف نہیں ہے، کوئی وہ تعریف کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے. صحیح. ان کو تو خود لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور پیارے بچوں، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں حمد کا مستحق اللہ پاک ہے. بے شک حمد کا مستحق کون ہے؟ اللہ پاک ہے. اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں حمد کا مستحق اللہ پاک ہے. کون ہے پیارے بچوں؟ اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے. اب جس طرح دنیا میں مستحق اللہ پاک ہے، حمد کا مستحق اللہ پاک ہے، ویسے ہی آخرت میں بھی حمد کا مستحق وہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ دونوں جہان اسی کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. دونوں جہان ہیں، دونوں جہان، سارے جہان، جتنے بھی جہان ہیں تو سب اللہ پاک کی نعمتوں سے کیا ہیں؟ بھرے ہوئے ہیں. سورہ رحمان میں اللہ پاک نے جو چیزیں بنائی، چند چیزوں کا، چند نعمتوں کا سورہ رحمان میں ذکر ہوا. مرج البحرین یلتقیان، کیا بات ہے. دو سمندر آپس میں بہہ رہے ہیں. اب اس میں جگہ جگہ ہر آیت کے بات ہے. کون سی آیت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اتنی ساری نعمتیں، یہ آنکھ سے نظر آنا، ہاتھوں سے محسوس کرنا، کانوں سے سننا، پاؤں سے چلنا، یہ کھانا، یہ پینا، یہ آکسیجن لینا، یہ سب اللہ پاک کی نعمت ہیں. اب بندے کو بعض دفعہ بندہ سوچے کہ میری تو کچھ ہوتے ہیں جو جس طرح سے ان کی پیدائش ہوتی ہے، نابینا ہوتے ہیں یا سنائی نہیں دیتا. بندہ بولے بھئی میرے پاس کیا نعمت ہے؟ تو یہ آپ کا سانس لینا نعمت ہے، آپ کا چیزوں کو چھو کر سمجھنا، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ نعمت ہے. اور آپ کے لیے زمین کو ہموار بنانا یہ نعمت ہے. رات کا آنا، رات کے جانے کے بعد صبح کا آنا یہ نعمت ہے. یہ سردی کے بعد گرمی آنا، گرمی کے بعد سردی آنا، یہ بہار کا موسم، یہ خزاں کا موسم، یہ سب کیا ہے؟ نعمت ہے. یہ جسم میں پسینوں کا آنا، یہ ہماری باڈی پہ پسینوں کا آنا، یہ کیا ہے؟ اور یہ ہماری آنکھوں کا، یہ آنکھوں، ہماری جو آنکھیں ہیں، یہ ہماری پلکوں کا جھپکنا ہے، یوں بار بار پلک جھپکتی ہیں ہماری، یہ سیکنڈز کے اندر ہماری پلکوں کا جھپکنا اور اس سے ہماری آنکھوں میں نمی رہنا، یہ نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی نعمت ہے. اور ہمیں درختوں کے ذریعے آکسیجن ملنا یہ نعمت ہے. اتنی ساری نعمتیں ہیں. سمندر کا ہونا نعمت ہے. یہ سردی گرمی کے پھل، سبزیاں، یہ فروٹ، یہ ڈرائی فروٹ، ان سب کا آنا یہ کیا ہے؟ یہ نٹس کا آنا. نٹس، ابھی سردیاں ہیں تو نا پینٹس آتی ہیں، پھر بادام ہیں، پستہ ہے، کاجو ہے، یہ سب کا آنا یہ نعمت ہے. بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ پاک کی. پھر یہ جو ڈیری جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ دہی ہے، پنیر ہے، دودھ ہے، ان کا حاصل ہونا، پھر ان کو ہم نے استعمال کرنا، ان سے وٹامنز حاصل کرنا، ایسی چیزیں جن سے ہمیں جو ہے وہ وٹامنز ملتی ہیں، جن سے ہمیں کیلشیم ملتا ہے، جن سے ہمیں زنک ملتا ہے، جن سے ہمیں فائبر ملتا ہے. بہت ساری چیزیں پیارے بچوں ایسی ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر فائبرز ہوتی ہیں، اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. کیا بات ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. نعمتیں ہیں. تو سارے جہانوں میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، وہ کس کی ہیں؟ اللہ پاک. یہ نعمتیں ہمیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ پاک نے.
اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ جب اتنا کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے تو دنیا میں بھی اللہ پاک ہی مستحق ہے حمد کا، اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہی حمد کا مستحق ہے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک حمد کا مستحق ہے۔ تمام نعمتیں اللہ پاک کی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں تمام نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارے پیغامات، قرآن پاک کے عظیم پیغامات ہم نے سنے، اور ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ کیا اختیار کرنا ہے؟ تقوی۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگاری۔ آسان الفاظ میں یوں لے لیں کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ نیکیاں گناہوں سے بچنا ہے، نیکیاں کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں برکتیں ہی برکتیں ملیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور دوسرے پیغام میں ہم نے کیا سنا؟ کہ اللہ پاک ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ پاک ہی عبادت کے لائق ہے، اور یوں کہہ لیں کہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہی ہے نا۔ ہم نماز میں بھی بار بار یہ بات کہتے ہیں، اور قرآن پاک کی وہ سورت جسے قرآن پاک کا دروازہ بھی کہا گیا ہے نا، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے شروع کے الفاظ ہی کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی بیان کرنی چاہیے، اور اللہ پاک کی حمد و ثنا تو یوں کہہ لیں کہ ہر چیز ہی بیان کر رہی ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھیں تو وہ بھی اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ پیش کرتے ہیں، سمندروں کو دیکھیں، جیسا سید صاحب نے ایک بہت اچھی طرف توجہ دلائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، کہ وہ جو دو سمندر ہیں جن کے بیچ میں ایک قدرتی طور پہ آڑ ہے، وہ آپس میں مل نہیں پاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے نا، اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جنگل ہیں یہ اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ ہے، ریگستان اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے جائیں تو یوں کہہ لیں کہ ہر چیز ہی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو اللہ پاک کی شان اور اللہ پاک کی عزت، اللہ پاک کی بڑائی اس میں نظر آ رہی ہوگی۔ تو ہمیں دنیا میں بھی اللہ پاک کی خوب حمد کرنی چاہیے، اللہ پاک کی ثنا بیان کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم بہت سارے فائدے ہاتھ آئیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 13 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نان مسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے، اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ اس پر نان مسلم نے آپس میں کہا کہ چپکے بات کیا کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا سن نہ پائے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ تمہاری یہ کوشش فضول ہے، کیونکہ اللہ پاک کی شان تو یہ ہے کہ وہ دلوں کی بات کو زبان پر آنے سے پہلے ہی جانتا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ تمہاری زبانوں سے کی ہوئی گفتگو کو کیسے نہیں جان سکتا۔ اور اللہ پاک کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس کے محبوب بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ انہوں نے 3 میل سے چونٹی کی آواز سن لی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی شان اس پیارے سے سیگمنٹ میں بھی بیان ہوئی، اور ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ پاک کی ہی ہر طرف شان ہے۔ اس میں جو عبدالاحد بھائی ہمیں بیان کر رہے تھے کہ اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک کیا ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ پاک کے علم میں یہ تمام چیزیں ہیں، چاہے ہم کوئی بات کریں یا نہ کریں۔ ہمارے دل میں ایک چیز آ گئی، دل میں بات آ گئی، لیکن وہ ابھی ہم زبان پر نہیں لائے، لیکن اللہ پاک کو وہ بات چل جائے گی، کیونکہ اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک
دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اللہ پاک کی حمد بیان کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور گٹس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا۔ اور ہمارا واقعہ کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ اور آج کا بھی جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ کس کا واقعہ ہے؟ یوسف۔ جی ہاں، یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آج ہمارا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑی تفصیل سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ آج ایک تھوڑا سا منفرد پہلو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پچھلی ہمارے ایپیسوڈ سے یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ پوری سٹوری چل رہی ہے، تو آج اسی کا ایک پارٹ ہم سنیں گے۔ اس کو تھوڑا سا ہم بیک سے لے لیتے ہیں پیچھے سے، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو آپ کی والد سے اجازت لے کر اپنے ساتھ لے کر آئے کہ ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لا کر یوسف علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا، تو آپ کے ایک بھائی نے کہا کہ اسے مارو نہیں، اسے چھوڑ دو۔ تو اب ان سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ اور سب یہ واپس چلے گئے اور جا کر اپنے والد صاحب کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ کس نے کھا لیا ہے؟ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اب یہاں سے ہم اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو وہاں کیونکہ وہ جنگل تھا اور وہاں سے قافلے گزرتے تھے، اب یہاں سے کچھ لوگوں کا ایک قافلہ جو ایک گروپ تھا وہ یہاں سے گزرا، جو کہ راستہ بھول گیا تھا، اور راستہ بھول کر راستے کی تلاش میں وہ جنگل میں آ نکلے۔ جنگل میں اس مقام پر پہنچے، اس کنویں کے قریب کے جہاں پر یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ یہاں میں ایک بہت پیاری بات بتاؤں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کنویں کا پانی بہت کھارا تھا۔ کیسا تھا؟ نمکین پانی، نا شدید نمکین پانی تھا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام کے قدم اس کنویں میں لگنے کی وجہ سے اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب میٹھا ہونے سے مراد وہ نہیں چینی والا ہو گیا، شکر والا ہو گیا۔ میٹھا ہونے سے مراد اس کی نمکین پانی ختم ہو گیا جو ہم استعمال کرتے ہیں نارمل پانی، ویسا میٹھا پانی ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اچھا اب جب وہ جو قافلہ تھا وہ جب اس کنویں کے قریب رکا، ظاہر سی بات ہے جب ان کو کنواں انہوں نے دیکھا تو اس میں سے پانی کی حاجت ان کو ہوئی، پانی نکالنے کی۔ تو ایک شخص جو کہ اس قافلے میں سے تھا، اس کا نام تھا مالک۔ کیا نام تھا اس کا؟ مالک نام تھا، اور یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ اب یہ شخص پانی نکالنے کے لیے آگے بڑھا، اس کنویں کے قریب گیا اور اس نے کنویں میں ڈول ڈالی۔ پہلے کنویں میں ڈول کے ذریعے پانی کھینچا جاتا تھا، انسان کھینچتے تھے، تو ڈول ڈالی۔ تو اب نیچے جو ڈول تھی نا، وہ ڈول سے مراد وہ گڑیا نہیں، یہ ڈول ہوتا ہے، اس میں بالٹی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے جس میں سے وہ بچوں کو اسکرین پہ دکھا دیں ڈول۔ ہاں، آپ اسکرین پہ دکھائیں، آپ کو زور سے بولیں نا۔ جی، آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ جی، یہ ہے۔ تو اس کے ذریعے سے پانی کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اب نیچے یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر اس کے ذریعے سے جب انہوں نے اوپر رسی کے ذریعے ڈول کو اوپر کھینچا تو یوسف علیہ السلام اس میں آ گئے۔ اور یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت اچھے تھے۔ اچھا جب انہوں نے دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے، یار اتنا خوبصورت یہ بچہ ادھر، انہوں نے اس کو بچا لیا اور اس کو باہر نکالا۔ اب جتنے بھی اس قافلے میں لوگ تھے سب کے سب جمع ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ اپنے سامان میں یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ جب کوئی قافلہ جاتا ہے، سامان لے کے جاتا ہے نا اپنا، اس سامان میں یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یہ روزانہ بکریاں لے کر جب جنگل میں آتے تھے تو یہ نظر رکھتے تھے یوسف علیہ السلام پر کہ بھائی ابھی تک کنویں میں ہے یا نہیں ہے۔ اب اس دن انہوں نے کنویں میں دیکھا تو یوسف علیہ السلام تو موجود ہی نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟
ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اسی طرح سن رہے ہیں غور سے اور اچھے انداز میں، جیسے ہمارے یہاں بچے یہاں پر سن رہے ہیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام کو مالک نے نکال لیا تھا. کس نے نکال لیا تھا؟ مالک نے نکال لیا تھا. اچھا ابھی جو بھائی تھے نا یہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کہاں چلا گیا. اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہی قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے اور مالک جو شخص تھا جس نے نکالا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کے پاس پہنچ گئے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے اور یہ بھاگ کر آ گیا ہے، تم اسے خریدنا چاہو تو خرید لو، ہمیں اس کی رقم دے دو. اب یوسف علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یہ تمام معاملہ دیکھ رہے ہیں اور ساری گفتگو سن رہے ہیں، خاموش ہیں، بالکل خاموش. اور آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ گیا ہے اور اسے خریدنا چاہو تو خرید لو. پھر قافلے والوں نے رقم دے کر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خرید لیا. کیا کر لیا؟ یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. ہاں خرید لیا اور خرید کر یہ مصر میں لے آئے. اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا، کنگ جو تھا، وہ ریان بن ولید تھا اور اس کی اپنی ساری ذمہ داری قطفیر نام کے شخص کو دی ہوئی تھی. اس کو عزیز مصر کہتے تھے. اس بادشاہ نے اپنی ساری ذمہ داری عزیز مصر کو دی ہوئی تھی اور یہ بادشاہ کا پرائم منسٹر بھی تھا. کیا تھا؟ بادشاہ کا پرائم منسٹر تھا. پرائم منسٹر تھا. جب یوسف علیہ السلام کو، ابھی جو قافلے والے تھے نا یہ لے کر آ گئے یوسف علیہ السلام کو، اب انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے گئے بیچنے کے لیے. کس لیے لے کر گئے؟ بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں لے گئے. اب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر ہر شخص آپ کو خریدنا چاہتا تھا. جتنی رقم تھی، جو سامان تھا وہ لے کر آیا. کوئی آپ کو سونے کے بدلے خریدنا چاہتا تھا، کوئی چاندی کے بدلے خریدنا چاہتا تھا، کوئی ریشم کے بدلے خریدنا چاہتا تھا، کوئی مشک کے بدلے خریدنا چاہتا تھا. سب لوگ مال لے کر آئے. تو پیارے بچوں، اس وقت جب سب لوگ آپ کو خریدنا چاہتے تھے تو یوسف علیہ السلام کی جو قیمت تھی وہ بڑھ گئی. کیا ہو گئی؟ قیمت بڑھ گئی. اب ایک چیز ہے نا، جب ایک چیز کو خریدنے والے 100 لوگ ہوں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کی قیمت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اب سب لوگ خریدنا چاہتے تھے، اب قیمت بڑھنا شروع ہو گئی. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنی ہی ریشم قیمت طے ہوئی. یہ ساری چیزیں ملا کر آپ کی قیمت طے ہوئی. اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 سال کی تھی. کتنی عمر تھی آپ کی؟ 13 یا 17. ہاں. ابھی جو عزیز مصر تھا، جو کہ کنگ کا، بادشاہ کا پرائم منسٹر تھا، عزیز مصر، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا. اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو. کیسے رکھو؟ عزت سے رکھو. عزت سے رکھو. ان کے رہنے کی جگہ صاف ستھری رکھو. ان کے رہنے کی جگہ کیسے رکھو؟ ہاں، صاف ستھری ہو. ان کے کپڑے اور کھانا بھی اچھا ہو. شاید ان سے ہمیں بینیفٹ ملے. عزیز مصر کے بچے نہیں تھے. عزیز مصر تھا پرائم منسٹر، اس کے بچے نہیں تھے. اس لیے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس کو محبت ہو گئی. ہاں. اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچوں کی طرح رکھا. کس طرح رکھا یوسف علیہ السلام کو؟ بچوں کی طرح رکھا. بندہ اپنے بچے کو رکھتا ہے نا، کپڑے اچھے پہناتا ہے، ہر فرمائش پوری کرتا ہے، اچھی جگہ رکھتا ہے، اچھا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے. اب عزیز مصر کا بچے نہیں تھے. اب یوسف علیہ السلام کو خرید کر لیا ہے اس نیت سے کہ اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ ملے گا، اور ساتھ ساتھ تمام تر چیزیں پوری کی اور اپنے بچوں کی طرح رکھا. اور اسی وجہ سے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت بھی ہو گئی. تو اب آگے بڑھیں کہانی کی طرف. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ آگے کون کون سننا چاہتا ہے؟ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی ہماری اگلی ایپیسوڈ. انشاءاللہ اس سے اگلی کہانی، اگلا اس اسٹوری کا اگلا پارٹ جو ہے ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے. اور یہاں تک جو ہم نے بیان کیا، اللہ پاک نے پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 سے
21 تک اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. وہاں سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں صراط الجنان سے. اور آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا اگلا حصہ آپ کو ہماری اگلی ایپیسوڈ میں سننے کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنی پچھلی 2 یا 3 ایپیسوڈ سے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو لے کر چل رہے ہیں، اور آج بھی اس کا ایک پارٹ بیان کیا گیا. مزید آگے کیا معاملہ ہوا، آگے کیا ماجرا ہوا، تو یہ انشاءاللہ الکریم آپ کو اگلی ایپیسوڈس میں بتایا جائے گا. اور تھوڑا سا سسپینس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام ابھی مصر کے بازار میں بیچے گئے ہیں. یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا ہے، لیکن اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو اسی مصر کا، اسی یوں سمجھ لیں کنٹری کا بادشاہ بنا دے گا. یعنی ابھی وہ دیکھا جائے تو ویسے تو اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کی بہت بلند و بالا شان ہے، لیکن ابھی بظاہر دیکھا جائے تو وہ غلام ہے نا، ایک شخص کے غلام ہے. لیکن پھر وہ انشاءاللہ ہم آگے جو آپ کو واقعہ بیان کریں گے اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے. اور اسی پیارے سے واقعے کے ساتھ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 29 سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل. ترجمہ، اے چادر اوڑھنے والے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پیارے انداز میں پکارا ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کے مبارک ناموں سے پکارا ہے. یہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مبارک صفات سے پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پیاری ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک میں مختلف القابات سے پکارا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابات سے پکارا ہے. ہاں یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے بچوں کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بھی بہت عظیم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے، بہت عظیم. انبیاء کرام علیہ السلام یہ اللہ پاک کی بہت عظیم مخلوق ہیں، لیکن ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند ہے. تمام انبیاء کے مقامات بلند ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے. اس کو اس طرح سمجھیے، ہمارے علی رضا بھائی نے جو بات کی کہ بھئی اگر کوئی بڑا شخص ہوتا ہے تو اس کو اس کے لقب سے پکارا جاتا ہے نا. یہ چھوٹی سی مثال لے لیں، ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال نہیں دی جا رہی، ویسے میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی ملک کا وزیر اعظم ہو تو اس وزیر اعظم کو جا کے اس سے بات کر رہے ہیں تو اس کو یوں کہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب، یوں کر کے بات کریں گے یا اس کا نام لے کے بات کریں گے؟ مثال کے طور پہ زید نام ہے کسی ملک کے وزیر اعظم کا، تو اس کو جا کے یہ بولیں گے زید صاحب میری بات کو سنیے، یا یوں بولیں گے کہ وزیر اعظم صاحب میری بات کو سنیے. وزیر اعظم صاحب. عزت ہے نا، عزت زیادہ کس میں ہے کہ ہم اس کے لقب سے اس کو پکاریں. ایسا ہی ہے، وزیر اعظم صاحب بولیں گے تو ہماری بات میں تھوڑی سی رسپیکٹ والا معاملہ بھی آ جائے گا اور تھوڑی عزت والا معاملہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. اسی طرح اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف القابات سے پکارا ہے. ہاں نام بھی ذکر ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر ہوا ہے، لیکن القابات سے پکارا ہے. کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کہا گیا ہے، کہیں مدثر کہا گیا ہے، کہیں یاسین کہا گیا ہے، ہاں کہیں طٰہٰ کہا گیا ہے، کہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اور کہیں خاتم النبیین کہا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. بدھ کے دن اور جمعے کے دن شام کے وقت مدنی چینل پر ہمارا پروگرام آن ایئر ہوتا ہے. آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل.
time, Quran time, Quran time. तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया